ملک سمت آپے سے باہر ہوتا نوشابہ کو مارنے کے لیے لپکا تھا، جسے بروقت ملک بلاول نے جکڑ لیا تھا۔ وہاں کی فضا یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ ملکوں کا سارا اطمینان غارت ہو گیا تھا اور سرداروں کی نگاہ کا مرکز وہ لڑکی بن گئی جو ان کی بیٹی کی صداقت بیان کر رہی تھی۔ ملک سمت نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ سردار موسی نے تو اس وقت وہاں پہنچ کر میری مدد کی تھی۔ وہ روتے ہوئے تفصیل بتا رہی تھی۔ ملک سمت نے میری چھوٹی بہن رتابہ کو اغوا کر لیا اور مجھے کہا کہ میں سارا الزام سردار موسیٰ پر ڈال دوں، وگرنہ وہ میری بہن اور اماں ابا کو جان سے مار دیں گے۔ میں نے ملک سمت سے وعدہ کر لیا جھوٹ بولنے کا، لیکن میں اس شخص پہ بہتان نہیں باندھ سکی جو میری آبرو بچاتے بچاتے جان کی بازی ہار گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یکدم ہی مجرم بدل گیا تھا۔ جرم مگر وہی تھا۔ ہم ہمیشہ ہی درمیانی راہ نکالتے آئے ہیں، مگر اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ ہمیں خون بہا نہیں، ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے۔ سردار قاسم پوتے کے قاتل کو دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں بولے تھے اور اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور اجازت پاتے ہی بولنے لگا۔ جو سچائی الہی بخش کی دھی کے ذریعے سامنے آئی ہے، میں اس سے آپ سب کی طرح انجان ہی تھا۔ میں نے سردار موسیٰ کو ادا پر ریوالور تانے دیکھا تو آؤ، دیکھا نہ تھا اس پر گولی چلا دی۔ میرا ارادہ قتل کا نہ تھا، میں نے محض ادا کی جان بچانی چاہی، اور جو بات پنچایت میں بتائی گئی میرے علم میں بھی وہی سب تھا۔ مگر اب مجھے اپنے عمل پر ازحد شرمندگی ہے، کیونکہ میں نے سردار موسیٰ پر گولی چلائی جبکہ وہ ادا کی جان لے لینے میں حق بجانب تھا۔ کہ سردار موسیٰ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی ملک سمت کی جان لے لیتا، مگر میں نے نہ حالات جاننے کی کوشش کی، نہ مجھے کچھ اندازہ ہوا، اور میں نے ایک مجرم کو بچانے کے لیے بے گناہ کی جان لے لی۔ سزا کا حقدار ہوں، سزا سے بچنا نہیں چاہوں گا۔ ہاں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے جو کیا انجانے میں کیا، ادا کی حفاظت کی نیت سے کیا، جبکہ یہ غلط ادا ہی تھے۔ اس لیے ادا کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ ادا نے نہ صرف ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہی بلکہ ایک باکردار شخص پر تہمت بھی لگائی۔ وہ اپنا موقف بیان کر کے چپ کر گیا۔ سردار قاسم نے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں تبادلہ خیال ہوا اور وہ بولے، ہم خون بہا لینے کو تیار ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہوگی۔ ہمیں ہر شرط منظور ہے، مگر خون بہا کس نوعیت کا ہوگا؟ کب سے خاموش تماشائی بنے ملک بلاول بولے تھے کہ وہ پہلے جھٹکے سے ہی نہ سنبھلے تھے کہ دوسرا جھٹکا۔ اکلوتا جوان بیٹا قتل کر چکا تھا، اس کی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ ایک روزن جیسے ہی کھلا تو لگا گونگے کو زبان مل گئی۔ خون بہا کی نوعیت سردار امانت علی خان جو متعین کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگی، اور ہماری شرط یہ ہے کہ ملک سمت کو اپنی آدھی جائیداد الہی بخش کے دختر کے نام کرنی ہوگی اور اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ سردار قاسم کے فیصلے پر وہاں موجود ہر شخص کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی امید نہ تھی کہ وہ اس کی اور نوشابہ کی شادی کی شرط رکھیں گے۔ ملک سمت بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بیٹے کی موت نے دماغ خراب کر دیا ہے تمہارا؟ میں اس کمی کمین عورت سے نکاح کروں گا؟ اس کی اتنی اوقات ہے؟ سب کی طرح ساکت کھڑی نوشابہ کو اس نے خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نفرت و حقارت سے کہا تھا، اس کی اوقات تم سے بہتر کون جانتا ہے ملک سمت؟ اس کمی کمین عورت کی عزت خراب کرتے ہوئے تمہیں اپنے حسب نسب کا خیال نہ تھا؟ عزت بناتے حسب نسب یاد آ رہا ہے؟ سردار امانت علی خان، ہماری یہی شرط ہے، جس لڑکی کی عزت بچاتے بچاتے ہمارا بیٹا جان کی بازی ہارا ہے، ہمیں اس کو عزت دینی ہے، تحفظ لوٹانا ہے۔ اگر ملک نہیں راضی تو ہم خون بہا لینے کو تو تیار ہیں۔ ملک سمت کو گاؤں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں سنگسار کرنا پڑے گا۔ وہ یہ گاؤں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہر دفعہ سردار موسیٰ اور اس جیسے لوگ معصوم عزت کو پامالی سے جان دے کر بچا لیں۔ سردار سکندر نے ملک سمت کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی اور وہ راضی تو نہ تھا، لیکن ملک بلاول دوسری کوئی راہ نہ پاتے ہوئے مجبور ہو گئے تھے۔ سردار سکندر کی شرائط پر وہیں پنچایت میں نوشابہ کا نکاح ملک سمت سے ہو گیا تھا، اور خون بہا کے بدلے ملک اسد کی بہن کا نکاح بھی سردار موسیٰ کے بھائی سے ہو گیا تھا۔ حمزہ سکندر نے بھی کسی بھی جذبے کے بغیر انتقام کی آگ میں نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اور وہ جو شہر جانے کی مکمل تیاری میں تھی اسے کچھ بھی بتائے بغیر نکاح نامے پر سائن کروائے گئے تھے کہ وہ نہ وہاں کے رواج جانتی تھی نہ اسے کسی نے بتائے تھے۔ ملک بلاول نے ہاتھ جوڑ کر نکاح نامے پر اس سے دستخط کرنے کو کہا، اور اس نے باپ کے جڑے ہاتھ دیکھ کر بنا ایک سوال کے سائن کر دیے۔ اس گھمنڈی مغرور شخص کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اسد کے لیے میں نے آج تمہیں قربان کر دیا ہے، تمہاری زندگی بے حد مشکل ہونے والی ہے، بہت سی تکلیفیں منتظر ہیں تمہاری،
مگر اس باپ کو معاف کر دینا جس نے وارث کے لیے، نام کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے جانتے بوجھتے بیٹی کو کھائی میں دھکیل دیا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولے تھے۔ وہ ان کی کوئی بات سمجھی تھی مگر وقت نے سمجھا دی نہیں تھی، اور کچھ دیر کے بعد وہ کاٹن کے گلابی پرنٹڈ سوٹ میں سرداروں کی حویلی سے آئی دو ملازماؤں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ نہ مہندی لگی تھی، نہ شہنائی بجی تھی، نہ سرخ جوڑا پہنا تھا، نہ ماں کی دعائیں تھیں، نہ خوشی کا احساس تھا، اور وہ الجھے ہزار سوال لیے سرداروں کی حویلی آ گئی۔ اسے دیکھ کر کتنی عورتیں چیل کی طرح جھپٹی تھیں، کوئی اسے مار رہا تھا، کوئی کوسنے دے رہا تھا، اور وہ اپنا قصور تک نہ پوچھ سکی تھی۔ ذلت آمیز استقبال کے بعد اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت نوکرانی کی ہوگی، حمزہ سکندر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا، اور پورے 2 سال جس شخص کے نام نہاد ہی صحیح حوالے سے آئی تھی انجانی رہی۔ وہ ملازماؤں کے ساتھ ہی رہتی سوتی تھی، اور اس نے دھیرے دھیرے وہ کام کرنا سیکھ لیے تھے جنہیں کرنے کی آرزو کبھی دل میں مچلا کرتی تھی۔ رضیہ اس کی شادی کا سن کر تڑپ ہی تو اٹھی تھی، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ وہ سرداروں کی حویلی جتنی بار بھی آئیں، ہاتھ جوڑ کر نامراد ہی لوٹیں۔ حمزہ سکندر سے اول تو اس کا 2 سالوں میں سامنا نہ ہونے کے برابر ہی ہوا تھا، اور جب ہوا تو اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور بہت کچھ پوچھنے کی چاہ میں وہ ایک لفظ بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ اور 2 سال مشقت بھری اذیت ناک زندگی گزارتے گزر گئے تھے، اور اس کی نام نہاد شادی کو دوسرا سال تھا جب حویلی میں حمزہ سکندر کی شادی کا شور اٹھا تھا، اور اس کی اکلوتی پھپھو کی اکلوتی بیٹی اس کی بیوی بن کر آ گئی تھی۔ اسے نہ خوشی تھی نہ کوئی امید ہی باقی تھی، کیا ان لوگوں سے تو کوئی امید باندھی بھی نہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی حمزہ سکندر کی شادی نے اسے خون کے آنسو رلا دیا تھا، اور یوشی کے ساتھ سندس کا بیٹھنا ہنسنا مسکرانا اس کے دل کی تکلیف بڑھنے لگتی تھی کہ وہ کچھ نہ ہو کر بھی اسے اپنا بہت کچھ لگا کرتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ ہوئے ظلم کا جواب تھا، یا ان کی خوشیوں کو اس کی یہ نظر لگ گئی تھی کہ سندس کا نہ صرف مسکیریج ہوا تھا بلکہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئی تھی، اور فقط 11 ماہ بعد ہی حویلی میں دوبارہ حمزہ سکندر کی شادی کا غلغلہ اٹھا تھا۔ کیونکہ سردار قاسم بیمار تھے اور وہ اپنے پوتے کی اولاد دیکھنا چاہتے تھے۔ دوسری شادی کی بات چلی تو سندس نے اپنے مفاد کے لیے ایک ایسی بات کی تھی جسے حویلی کے مکین ماننے کو تیار نہ تھے، اور حمزہ سکندر تو یوں بھڑکا تھا کہ سندس بھی حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے یوشی کا بچپن سے ہی نرم روپ دیکھا تھا، اور شادی کے 1 سال کے بعد ان کی پہلی لڑائی ہوئی تھی جو اتنی بڑی تھی کہ یوشی نے کبھی جسے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی تماچا دے مارا تھا، اور دوبارہ وہ بات نہ کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا، مگر وہ یوشی کا رد عمل دیکھ کر تو اور بھی بضد ہو گئی تھی، اور اس نے نانا سے خود بات کی تھی کہ اس میں اس کا مفاد تھا، اسے لگتا تھا جو اوقات شاہ تاج کی اس وقت ہے وہ ساری زندگی رہے گی، یہاں تک کہ حویلی کو وارث دینے کے بعد بھی کوئی اسے قبول کرے گا ہی نہیں، جبکہ کوئی اور لڑکی یوشی کی بیوی بن کر آئے گی تو سندس کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے گی، وہ حویلی کو وارث دے کر حویلی والوں کے لیے اہم بن جائے گی، اور وہ حویلی کے لیے ناکارہ حیثیت اختیار کر جائے گی۔ اس لیے اس نے خود کو ناکارہ بنانے سے بہتر حمزہ کی پہلی بیوی کو اس کا مقام دلانا چاہا تھا، اسی میں اس کو اپنا مفاد نظر آیا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے سردار قاسم سے نہ جانے کس طرح اور کیا بات کی تھی کہ وہ ان کے حامی بن گئے تھے، اور ان کے راضی ہونے کے بعد کسی کو بھی بولنے کا اختیار نہیں تھا، یہاں تک کہ حمزہ کے تمام اعتراضات، تمام نفرت ذہن و دل میں ہی دبی رہ گئی تھی، اور وہ ملازماؤں کے کمروں سے اٹھا کر اپنے مفاد کے لیے حمزہ سکندر کی خوابگاہ میں پہنچا دی گئی تھی۔ حمزہ گھر والوں کے فیصلے سے آگاہ تھا، مگر اس نے اسے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، اور اس کی جتنی تذلیل کر سکتا تھا کی تھی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری آزمائش ختم ہو گئی ہے، تم میرے لیے غیر اہم تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہارے ناپاک وجود سے نہ مجھے کل کوئی دلچسپی تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اپنے سائے کو بھی مجھ سے دور رکھنا، سمجھی؟ اور اس کمرے کی بات اس کمرے سے نکلی تو جان سے مار دوں گا۔ دادا کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا، مگر ساری کمزوری و بے بسی اس کے سامنے ہوا ہو گئی تھی، اور وہ جو سمجھی تھی کہ آزمائش ختم ہوئی، نئی آزمائش میں ڈال دی گئی تھی۔ ان سب کا رویہ بہتر نہ ہوا تھا، مگر لالچ کے سبب اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور چند ماہ میں ہی اسے جو سوال کیے جا رہے تھے اس کا جواب اس کے پاس نہ تھا، وہ تھی اور اس کی خاموشی بے بسی تھی، اور جب اس کی خاموشی ٹوٹی تھی تو وہ حمزہ سکندر کو گونگا بنا گئی تھی۔ حویلی میں خوشگوار ہلچل تھی، وہ اپنے اور سندس کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کے اور شاہ تاج کے کمرے سے یوشی کی ماں نکلی تھی، اور وہ ماں کی آواز پر رکا تھا، اور انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر مبارکباد دے ڈالی تھی۔ حویلی کی تمام عورتیں مسکرا رہی تھیں،
اور وہ ساکت کھڑا تھا، یوں کہ کاٹو تو بدن میں لہو کی ایک بوند نہیں۔ اس کی وہ حالت تھی، اور اس کی حالت سے وہ سب انجان مبارکباد دے رہے تھے۔ سردار قاسم نے مٹھائی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے کھانے کے بجائے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ دادا سائیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کو حیران چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اور اسے دیکھ کر جیسے اس کے تن مردہ میں جان پڑ گئی تھی، اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچی۔ حمزہ سب غلط سمجھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بخار، چکر، وامٹنگ سے اس کا برا حال تھا، اور حویلی کی کم عمر ملازمہ، اس کی واحد خیر خواہ نے اس سب کا دوسرا ہی مطلب اخذ کیا تھا، اور حمزہ سکندر کی ماں سے کہہ دیا۔ اور جس پل وہ اس کے کمرے میں آئیں، اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے حویلی میں خوشخبری کا شور اٹھا دیا تھا، اور اپنے اندازے کی ڈاکٹر سے تصدیق تک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔